اور ایسے ڈرو کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اس سے جز وقتی نہ ڈرا جائے، اس کا خوف موسمی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے تو اس کا خوف ہو، رمضان چلا جائے تو اس کا خوف بھی چلا جائے، رمضان آئے تو اس کی محبت آئے، رمضان چلا جائے تو اس کی محبت بھی چلی جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جز وقتی نہیں، معدود وقت کے لیے نہیں، بلکہ حق کا تقاتی، تم اس طرح ڈرو کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا اس حال میں کہ تمہارا ایمان قائم ہونا چاہیے۔ یعنی خالق کائنات اس آیت طیبہ کے اندر اپنے بندوں کو ایک منزل دینا چاہتا ہے کہ رمضان کریم کے اندر تو ہم نے بہت ساری عبادتیں، بہت ساری ریاستیں، بہت ساری اچھائیاں، بہت ساری نیکیاں کمائیں، ضروری تو نہیں ہے موت رمضان میں آئے، رمضان کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حال میں نہ آئے کہ تمہاری ایمان میں کجی ہو، تمہاری اسلام میں کمزوری ہو، بلکہ جب تمہیں موت آئے تو تمہاری حالت یہ ہو کہ تمہارا ایمان بھی پکا ہو، تمہارا اسلام بھی سچا ہو۔ قرآن مجید، قرآن رشید اور احادیث طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تقوی کے بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اور اگر انسان کبھی قرآن مجید، قرآن رشید کو سامنے رکھ کے اس مضمون کی آیتوں کا مطالعہ کرے تو جی چاہتا ہے کہ بندہ تقوی والی زندگی گزارے۔ یہ رمضان کریم آیا تو ہم نے تقوی اختیار کیا تو اس کی کتنی برکات ہے۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، جو گالی گلوچ کرتا تھا اس نے اپنی زبان کو تالا لگا رکھا ہے، حرام کھانے والا سوچتا ہے کہ یار رمضان کا مہینہ ہے، وہ بڑا سمجھ سمجھ کے چلتا ہے، کیوں یہ تقوی کی بہار ہے۔ تو ذرا دیکھیے اگر تقوی عارضی آ جائے تو اتنے فائدے ہوں کہ غریب کی روٹی اس کے منہ سے کینچی نہ جائے، غریب کے منہ سے لوانا نکالا نہ جائے، بلکہ پکا کے اس غریب کے دروازے پہ کھانا پہنچایا جائے، غریب کا حق تلاش کر کے اس تک پہنچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تقوی عطا کرنے کے لیے رمضان عطا کیا۔ ابھی اس مضمون کو قرآن مجید، قرآن رشید سامنے رکھ کے پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو اتنے انعامات عطا کرتا ہے کہ شمار سے بات۔ چند ایک آیات آپ کے سامنے پڑھنے کی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں۔ کل کی کائنات کے ساتھ فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ میری سمیت ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بنوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بنوں، ہر بندے کی یہ من کی بات ہے، من کی خواہش ہے کہ اللہ کے رحمت کے قرب کے جلووں میں جگہ مل جائے۔ تو خالق کائنات نے دستور عطا کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ میں ولایت حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ولایت لینا چاہتے ہو، اگر تم مقام ولایت پر فائز ہونا چاہتے ہو، اور اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو یاد فرماتا ہے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں
عرض کرتے ہیں مولا کیا حکم ہے؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے جبریل جی مولا، فرمایا میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر، میری اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت ہے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا اجازت ہو تو میں منادی نہ کروں، اجازت ہو تو میں اعلان نہ کروں، اجازت ہو تو میں لوگوں کو بتانا۔ خالق کائنات کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو سرکار سیدنا جبریل امین علیہ السلام آسمانوں کے اندر فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے فرشتوں تم فلاں بندے سے محبت کرو اس لیے کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل کو بھی اس سے محبت کرنے کا حکم ہے، فرشتے بھی اس کو معبود رکھتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، تم اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لو۔ تو میں پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر لوگ اسے ملنے کا شوق کرتے ہیں، اور پھر لوگ اس کی طرف سبقت کرنا، پھر لوگ اس کی طرف قدم بڑھانا، اور پھر لوگ اس سے تعلق بحال رکھنا، یہ اپنی خوشبختی کی تصور ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشائخ جیسے کوئی بزرگ تشریف لے آئے تو سلام دینے کے لیے لوگ رقم فیل کر رہے ہیں، سلام دینے کو ہمیں جگہ نہیں ملتی، اور ہم اس وقت ہی سمجھتے ہیں اگر اس بندے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے بس ہو جائے کہ جس بندے کا ہاتھ ہمارے شیخ کو لگا ہے، حالانکہ دوسرے بندے بھی ہمارے پاس ہی کھڑے، ان کو ہم دیکھ کے اپنا منہ تک کر لیتے ہیں، اس ایک بندے کے ساتھ یہ ہمارا رویہ کیوں ہے؟ اس ایک بندے کے لیے یہ بے پناہ محبت کیوں ہے؟ اس ایک بندے کے لیے یہ ہمارا کوئی خاص رجحان کس لیے ہے؟ تو یہ رجحان اس حدیث کی بنا پر ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جبریل امین کے ذریعے سے اپنے بندوں کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا کہ جس سے خالق کائنات محبت کرتا ہے پھر اس کی محبت کو بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب نتیجہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں میں معبود ہو جائے، جو بندہ چاہتا ہے بندوں میں مقبول ہو جائے، وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تقوی اختیار، وہ جتنا تقوی اختیار کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس بندے کو اپنے قرب کے جلووں میں بھی جگہ دے گا اور اتنی زیادہ بندوں کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دے گا۔ اب ہر بندہ اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب بتا دے، تو خالق کائنات نے اسی مضمون پہ دوسرے مقام پر اشارہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ حیثیت انسان تم سارے کے عزت والے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا تم سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے اولاد آدم، لیکن دنیا کے اندر تو سارے عزت والے ہیں، اللہ کے یہاں سارے عزت والے نہیں ہیں۔ اللہ کا عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا فرما دیتا۔ اب جس بندے میں جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے، جس بندے میں جتنی زیادہ پرہیزگاری ہوتی ہے، اور جس بندے کے اندر جتنا زیادہ تقوی آتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والے دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ بڑا حسین خطبہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر جو جملے ارشاد فرمائے تھے ان میں سے چند ایک جملے یہ تھے
آپ نے فرمایا الا ان ربکم واحد، الا ان اباکم واحد، خبردار تم سب کا رب ایک ہے، اور میں خبردار تم سب کا باپ ایک ہے، یعنی تم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو، تم سارے کے سارے جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور انہوں نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على الأسود ولا لأسود على الأحمر إلا بالتقوى۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کہ دنیا کے اندر تم نے فضیلت کے معیار بنا رکھے ہیں، وہ عربی ہے یا اجمی، عربی ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے، اجمی ہونے پر ناز کرتا ہے، گورا کالے پر، کالا گورے پر فضیلت محسوس کرتا ہے۔ تو میں آقا نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو اس بنا پر ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہو وہ زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ اور جتنا تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا زیادہ فضل عطا کرے، اتنی زیادہ تمہیں فضیلت عطا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جب فتح مکہ والے دن ارشاد فرمایا تھا کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو، تو سرکار سے بلال رضی اللہ عنہ نے صبح کا اذان پڑھی تھی، تو لوگوں نے اتنا نہ دیتے ہوئے جملہ کہا تھا ذل عبد الاسود یؤذن علی ظہر الکعبہ، کہ یہ کالے رنگ کا حبشی غلام بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذانیں دے، یہ تو بیت اللہ کی توہین ہے۔ جب لوگوں نے اتنا نہ کیا تو رسول کریم علیہ السلام نے آج اپنی ذات پر کیے جانے والے ظلموں سے نہ معاف کر دیے، لیکن اس بلال کو دیے جانے والے تعمیر کو معاف کر دیا۔ ہمیں اس کی معافی نہیں۔ اب اس وقت سرکار علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ان اللہ لا یرجع الی صورکم واموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم آج بھی بلال کا رنگ دیکھ رہے ہو، تم آج بھی بلال کی نسل دیکھ رہے ہو، تم آج بھی کہتے ہو کہ حبشہ کا رہنے والا ہے۔ فرمایا اس بات کی طرف نہ جاؤ، تم وہ دیکھتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ فرمایا خدا کو وہ نہیں اچھا لگتا جس کو تم پسند کرتے ہو۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، وہ رب تعالیٰ تمہارا مال و منال نہیں دیکھتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اگر وہ دیکھنا چاہے تو کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وہ دلوں کا تقوی اور حسن اعمال دیکھتا ہے۔ اور اس وقت حضور علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہاری بھی عزت ہو، تمہاری بھی فضیلت ہو، اور تمہیں بھی مقام اور مرتبے سے نوازا جائے، تو فرمایا تم کیا کرو؟ تقوی اختیار۔ جو بندہ بھی چاہتا ہے اس کو معاشرے کے اندر عزت ملے، معاشرے میں وقار ملے، معاشرے میں احترام ملے، اور معاشرے کے اندر اس کی رسپیکٹ ہو، تو فرمایا وہ تقوی اختیار کرے۔ وہ جتنا تقوی اختیار کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر اس کی عزت اتنی ہی بڑھاتا چلا جائے گا۔ لیکن آج ہم دوہرا بیان کرتے ہیں، تقوی صرف ہم مسجد کیا کرتے ہیں، مسجد سے باہر چلے جائیں تو ہم اپنے مزاج کیا جاتے ہیں، جب ہم اپنے مزاج پہ آتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ پھر تقوی تو بہت دور رہ جاتا ہے، پھر تو حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں رہتی۔ عزیز جس بازار کے اندر ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھیں گے، جس بازار کے اندر ہم اپنے اور بیگانے کا فرق نہیں کریں گے، جس بازار کے اندر ہم چھوٹے اور بڑے کا خیال نہیں کریں گے، جس بازار کے اندر ہم بوڑھے اور جوان کا فرق نہیں جانیں گے، تو مجھے بتائیے اس بازار کے اندر ہمیں رسپیکٹ کہاں سے ملے گی؟ لہذا قرآن و حدیث کی ان آیات اور ان احادیث کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ کو ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بازار کے اندر، لوگوں کے اندر اور دنیا کے اندر اگر ہم رسپیکٹ چاہتے ہیں، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم وقار چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے
تقوی اختیار کرنا ہو. اور جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ خود بھی عزت دے گا اور اپنے بندوں کے ذریعے سے اس بندے کو عزت بھی دلائے گا. اب سب نے اس بات کو سن رکھا. حضرت ارشاد حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے بغداد معاہدہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ننگے پاؤں چلا کرتے اور بغداد معاہدہ کے جانوروں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال رکھی تھی کہ تم نے ان راہوں پر غور و فکر کرنا جہاں پر میرا مشن چلتا ہے. بغداد معاہدہ کی گلیوں کے اندر تم نے غور و فکر کرنا کیوں یہاں میرا مشن چلتا ہے. کیوں وجہ آج ہمارے اوپر ٹیچر اچھانا ہے. آج ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں اور آج ہمارے اوپر نظریاں پھینکی جاتی ہیں. لیکن ان کا کیا اثر تھا, ان کی کیا محبت تھی؟ صرف ان کا قصد یہ تھا کہ جس دن ان کی اپنے رب سے صلح ہوئی تھی نا اس دن پاؤں سے ننگے تھے. اور صلح بھی کس عمل میں ہوئی تھی؟ شراب کا کام کرتے ہیں, یہی پینا اور یہی لینا دینا ہے. ایک چھوٹا سا کاغذ دیتا ہے, اس کاغذ کے اوپر اللہ کا یا اللہ کے پیارے نبی کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہے. اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کے خوشبو لگا کے اکرام کے ساتھ تعظیم کے ساتھ احترام کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو خالق کائنات اپنے مقرب بندے کے ذریعے سے پیغام بھیجتا ہے, اے بشر اگر تو نے میرے اور میرے معبود کے نام کو آج عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے, فرمایا اب زمانے کی نگاہ میں ہم نے تیری عزت پیدا کر دی. بغداد معاہدہ کی گلیوں کے اندر گزرنے والے جانور بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم نے ان راہوں میں غور و فکر نہیں کرنا. کیوں کہ یہاں وہ تقوی والا رہتا ہے, یہاں وہ پرہیزگاری والا رہتا ہے, اور یہاں وہ شخص رہتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. تقویٰ کوئی آسان کام نہیں ہے. تقویٰ ایک مشکل ترین باتیں کر رہا ہوں, اور اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں تو سمجھ آ جاتی ہے تقویٰ ہمارے اسلاف کے نزدیک کس کو کہتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا دور چل رہا ہے اور کوفہ کے اندر بکریاں چوری ہو گئی. بکریاں چوری ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ نے سراغ لگایا کہ یہ بکریاں مل جائے, بکریاں نہ ملی. آپ نے کسی سمجھدار جو بکریاں چلانے والا تھا اس کو بلا کے پوچھا, مجھے بتا بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی؟ بتایا کہ ایک بکری کی عمر 6 سے 7 سال ہوگی. آپ نے اعلان صادر فرمایا, نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھائے گا. بکری کا گوشت نہیں کھائے گا. مجھے ڈر ہے اس بات سے کہ کہیں چور نے جو بکری چوری کی ہے تو لے جا کر کسی قصاب کو بیچ دے اور قصاب اس کو ذبح کر کے مسلمانوں کے اندر اس کو تقسیم کر دے, مسلمانوں میں بیچ دے اور وہ پک کے میرے سامنے آ جائے تو فرمایا اگرچہ میں نے حلال پیسوں کا لیا ہے, اگرچہ مجھے پتہ نہیں ہے, میں معذور ہوں, لیکن میں احتیاط کی بنا پر وہ گوشت نہیں کھاتا کہ کہیں اس گوشت کے کھانے کی وجہ سے میرا تقویٰ نہ ضائع ہو جائے. اس دور کے اندر جن دنوں کے اندر آپ گوشت نہیں کھاتے تھے بکری کا, اس وجہ سے ایک فوجی صاحب نے, فوج کے کسی نمائندے نے بکری کا گوشت کھایا, اس کو پسند نہ آیا, ٹیسٹی نہیں تھا یا کچا تھا جیسا بھی تھا. اس نے کچھ کھانے کے بعد نا بقیہ جو ران تھی یا بقیہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا وہ اٹھا کے کوفہ کے دریا میں ڈالا. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس فتویٰ آیا کہ حضور فلاں فوجی نے گوشت کا ٹکڑا دریا میں ڈال دیا ہے, اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا حکم ہم بعد میں بتائیں گے, پہلے بتاؤ زیادہ سے زیادہ مچھلی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ
کہ جو مچھلی میرے سامنے آئی ہو کہیں اس نے وہ گوشت نہ کھایا ہو کہ جو اس فوجی نے اس دریا میں ڈالا تھا. اس کے پیچھے امکان ہے, شک ہے اس بات کا کہ شاید کہ وہ اس بکری کا ہو کہ جو چوری کر کے کوفہ کے بازار سے لے جائے گی. آج ہم لوگ تقی ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, 5 وقت کے نمازی بھی ہے, اور روزے کا بھی خیال کرتے ہیں, زکات کا بھی خیال کرتے ہیں, اور ہر سال اللہ کو بھی حج کے لیے جاتے ہیں. لیکن چوروں کے ساتھ رابطے بھی ہیں, چوروں کے ساتھ رابطے بھی ہیں, اور پتا ہے کہ چور مسجد کی ٹوٹیاں اتار کے لایا, ہم اس کے خریدار ہیں. پتا ہے ہمیں چور فلاں مندر کی بوتل اتار کے لایا, ہم خریدار ہیں اس کے. ہمیں پتا ہے چور کہ فلاں کی جو ہے وہ سولر پینل کی پلیٹیں اتار کے لایا, ہم اس کے خریدار ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ جو فلاں جگہ سے چوری کر کے لاتا ہے ہم اس کے خریدار ہیں. کیوں؟ سستا ملتا ہے, مہنگا کر کے بیچتے ہیں. عزیز یاد رکھیے گا کہ تقویٰ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے ایمان والو, اللہ سے کیوں ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور ڈرنے کا حق کیا ہے کہ جب تمہیں پتا چل گیا کہ چیز آرام ذرائع سے اس بندے نے حاصل کی ہے, اگرچہ آپ کا اس کے ساتھ سودا جائز بھی ہو, تو پھر اس کو نہ خریدا جائے نہ اس کو تباہ کی نظر سے دیکھا جائے. اس لیے جس کے اندر حرام کی آمیزش ہو جائے اس رزق سے پھر حلال کی برکت اٹھا لی جائے. اب یاد رکھیے گا ہمارے اسلاف اور ہمارے اقابر کا تقویٰ کیسا, اور آج اگر کہا جائے کہ میاں یہ چیزیں تقوی کے منافی ہیں تو چھوڑ دو, ہمارا جواب کیا ہوتا ہے, یہ کیسے چھوڑ دے, اس کے بغیر بچا نہیں جا سکتا, اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کہ آج ہمارا جواب ہوتا ہے. عزیز یاد رکھیے گا اگر کبھی طبیعت یہ کہے نا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو پھر مدینہ منورہ اور مدینے کی گلیوں کے اندر کبھی وہ منظر دیکھنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر بیٹھے تھے, شراب کا دور چل رہا, اس وقت شراب حرام نہیں. انس بن مالک کہتے ہیں میں شراب پلانے والوں کے ساتھ واقعہ لوگ بیٹھ کے شراب پی رہے تھے. ادھر سے آنے والا ایک شخص آیا, اس نے آ کر ایک پیغام دیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے, اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے, حضور نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے. انس بن مالک کہتے ہیں اگرچہ کچھ لوگ پی چکے تھے, کچھ لوگ پی رہے تھے, اور میں پلانے میں مصروف تھا, لیکن کوئی پیغام آیا تو کہا جس کے ہونٹوں سے لگ چکی تھی وہ پیالہ نیچے آ گیا, جس کے منہ میں جا چکی تھی اس نے کلی کر دی ہے, اور کہا جو کھانے والا تھا اس نے ٹھوکر مار دی اور ایک ہی جواب دیا, اگرچہ ہم استعمال کرتے تھے, اگرچہ یہ ہماری ضرورت تھی, اگرچہ ہم اس سے نفع حاصل کرتے تھے, لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے جسے خدا منع کرے اور مدینے والا مصطفیٰ منع کر دے. اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا کہ جس کرم ہمارا تو ہو جاتا ہے اللہ کو پتا دیتا ہے. ہم جدل ہوتے ہیں, ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے, تو ان کو پتا تھا یہ کامیابیاں ہماری ضرورت سے نہیں, یہ کامیابیاں ہماری بہادری سے نہیں, اور یہ کامیابیاں ہماری زندگی سے نہیں, یہ کامیابیاں ہمارے ناموں سے نہیں ہے. اگر یہ کامیابیاں ہیں تو یہ اللہ کے لیے ہوئے ٹکرے کی وجہ سے. آج امت مسلمہ نے کام کیوں ہے, آج امت مسلمہ سے لوگ خارج اس لیے صرف اس وجہ سے ہے کہ آج امت کے درمیان تقویٰ ہے. صحابہ کہتے ہیں جس نے جو سال کے بعد شراب کو وہیں پہ چھوڑا, جس کو میسر آیا وضو کیا, جس کو میسر آیا غسل کیا, مسجد نبوی کی طرف بھاگے. جب ہم نے دیکھا نا تو گلیوں سے شراب پانی کی طرح بہتی تھی. اور آج کو پتا سگریٹ پیتا ہوں, سگریٹ اس کو کہا جائے سگریٹ چھوڑ دے, تو کہتا میرا گزارا نہیں, کہتا میں اس کو کیسے چھوڑوں. آپ مجھے بتائیے گا کہ سگریٹ کا آدمی زیادہ برا ہوتا ہے یا شراب کا؟ کیا سگریٹ کو دیکھا جاتا ہے, تو مانا جاتا ہے ٹریٹمنٹ جو بھی ہے, علاج بھی ہوتا ہے, اس کے باوجود کو بھی کم لگا دیتے ہیں. مچا کے کہ لوگ پینے والے, لیکن جب اللہ کا
کہ اگر اس کے بغیر نہیں بچنے والے تھے تو خدا اس سے منع کیا کرتا. اگر خدا نے منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حرام کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. بلکہ صحابہ پاک نے اپنے اس عمل سے مطالعہ کیا لوگوں اگر حرام چاہ کے زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنے کا فائدہ نہیں. اگر زندگی چاہیے تو وہ حلال والی, اگر زندگی چاہیے تو کہتے وہ طاہر والی, اگر زندگی چاہیے تو وہ زندگی جس زندگی پر خدا بھی راضی ہو, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو. اور تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ سنیے گا. ایک ایسو قوم کی اور ایک ایسو امت کی آج کے رسول ہونے کی حیثیت سے, غلام نبی ہونے کی حیثیت سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے قریب ہوں, اللہ کے نبی میرے قریب ہو جائے. اور حضور کا وجود سنیے گا اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے گا اور کانوں کو تنگ کیجیے گا اور اس حدیث کو ادھر سے سن کے ادھر سے نہ نکالیے گا, اس کو اپنے دل کی تفصیل میں لکھیے گا. پھر آخر کیا ارشاد فرمایا تھا, فرمایا ان اول الناس یلتقون من قالوا حيث قالوا. آپ کو فرمایا لوگوں میں تقوی والوں کے قریب ہوتا ہوں, میں تقوی والوں کے قریب ہوتا ہوں. من قالوا حيث قالوا, فرمایا وہ تقوی والا کوئی بھی ہو اور وہ تقوی والا کہیں بھی رہتا ہو تو فرمایا مدینے والے مصطفیٰ سے دور بھی ہوتا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہتی دنیا تک ہر مومن کے لیے بشارت ہے, ہر متقی پرہیزگار کے لیے بشارت ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے دربار خدا میں عزت ملے, مجھے تیرے مصطفیٰ پر پسندیدہ ملے, تو یہ چاہتا ہے مجھے قرب مصطفیٰ میں جگہ میسر آ جائے. تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں تقوی اختیار کر لو. پھر بارگاہ نبوی میں بلانا یہ خدا کا کام ہوتا ہے یا پھر مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہوتا ہے. اور یہ شاہ فرمایا کب تھا, وہ منظر بھی بڑا عظیم تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جبل کا گھر بنا کے بھیجا تو میرے آقا نے سواری پہ بٹھا دیا, مدینہ منورہ سے رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے نصیحت کرتے ہیں. واعظ عدل کرنا, واعظ انصاف کرنا, واعظ لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا, لوگوں کے جو دوسری آدھے کتاب ہے ان کے مذہبی رہنماؤں کی عزت کرنا, اور ساتھ میں کہا واعظ زکات کا خیال کرنا. جب یہ باتیں کرتے جا رہے تھے نا تو واعظ جب کو احساس ہوا کہ میں غلام ہوں, میں سواری پہ بیٹھا ہوں اور میرے آقا شہنشاہ ہے تو پیدل چل رہے ہیں. سواری سے اترنا چاہتا تو میں کیوں اترتے ہو حضور, آپ آقا ہیں, آپ شاہ ہیں اور میں گدا, میں سواری پہ بیٹھتا ہوں پیدل چلے. تو میرے آقا نے فرمایا نہیں, سواری پہ بیٹھے رہو. جب پلٹ جائے گا نا تو مدینے میں اپنے نبی کو دیکھے گا تو آج تیرا گزر اپنے نبی کے پاس سے ہو رہا ہے, جب پلٹ جائے گا تو تیرا گزر نبی کی قبر کے پاس سے ہوگا. کب پلٹ جائے گا تو تیرا نبی نہیں ہوگا, یعنی میرا مثال ظاہر ہو چکا ہوگا. حضرت معاذ بن جبل زاروں قطار رونے لگے, روتے روتے اس کی بات گئی. عرض کیا تھا کہ آپ مجھے اپنے آپ سے دور کر کے خود دنیا سے چلے جانا چاہتے ہیں, آپ مجھے یمن بھیج کے اور خود دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتے ہیں. میرے آقا میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا, میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا. حضور آپ کے بغیر ہم کیسے زندہ رہیں گے. جب معاذ بن جبل نے یہ جملے کہے اللہ کے نبی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا معاذ گھبرانے کی حاجت نہیں ہے, پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. انہو للناس یلتقون, فرمایا تقوی اختیار کرنا, نہ محمد تم سے دور ہوگا اور نہ تم اپنے نبی محمد مصطفیٰ سے دور ہوگے. اگر تمہارا تقوی ہوا, تمہاری پرہیزگاری ہوئی, اگر تم نیکی کے راستے پہ چلنے والے تھے تو فرمایا میں تمہارا مقام, میں تمہارا مرتبہ, میں تمہاری عزت, میں تمہارا وقار یہ ہوگا کہ خالق کائنات تم جہاں پر بھی ہوگے تمہارے نبی کو تمہارے وہاں پر ہی قریب کروا دے گا. اب دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر بنے اور آپ کی تاریخ پڑھ کے دیکھا اللہ کے نبی کے دور کے اندر گورنر ہیں, سرکار ابوبکر صدیق کے دور میں گورنر ہیں, عمر بن خطاب کے دور میں گورنر ہیں. عمر بن خطاب کا جب زمانہ آیا نا تو آپ نے بہت سارا زکات کا مال, عشر کا مال, خیرات کا مال یہ بھیجا مدینہ منورہ. عمر بن خطاب نے خط لکھوایا
یہ مال ادھر نہ بھیجا جائے، یمن کے غریبوں میں بانٹا جائے۔ اگلا سال آیا تو معاذ بن جبل نے مال اور بھیج دیا۔ عمر بن خطاب نے کہا میں نے کہہ دیا دیکھا ہے تمہارا کام بھیج رہا ہوں، ایک کے مال ادھر نہ بھیجا جائے، باقی غریبوں میں بانٹا جائے۔ اور جب اگلا سیزن آیا نا تو مال پہلے سے زیادہ آ گیا۔ عمر بن خطاب نے خط میں لکھا، پیغام بھیجا، فوجی بھیجے، نہ اس کو لے کے اور بھیجا۔ معاذ بن جبل جو اللہ کے نبی کا مقرر کردہ گورنر ہے، دور صدیقی اور دور فریدی کا گورنر ہے، جب دربار کے اندر حاضر ہوا تو کوئی لمبا چوڑا پروٹوکول نہیں ہے، صرف سادہ کپڑوں میں ملبوس ہے اور اپنے کندھے پر ایک سوٹی رکھی ہے، سوٹی کے ساتھ ایک کپڑا بندھا ہے اور کپڑے کے اندر چند کھجوریں ہیں جو کل پتا ہے ساری زندگی کا خاصہ ہے۔ آج ہم تو تھوڑا سا سیاست سے تعلق رکھ لیں تو نسل سمجھ جاتی ہے، اس لیے کہ آج اس سیاست کا ہم فائدہ لینا چاہتے ہیں، حالانکہ سیاست تو فائدہ دینے کا نام تھا۔ اس سیاست سے ہم پروٹوکول لینا چاہتے ہیں، حالانکہ سیاست تو پروٹوکول دینے کا نام تھا۔ سیاسی لیڈر بننے کا اس بندے کو حق ہے جو دوسروں کو رسپیکٹ دینا چاہتا ہو، جو دوسروں کو وقار دینا چاہتا ہو، جو دوسروں کے لیے ایثار قربانی کا جذبہ رکھتا ہو۔ لیکن آج ہمارے اندر انسانیت بھی نہیں ہے اور ہم انسانیت کے خاتمے کے سامنے آ گئے۔ عمر بن خطاب نے سوال کیا، اگر بتاؤ پہلا حق نہیں ملا تھا، خالی ملا تھا، دوسرا ملا تھا، عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ معاذ بن جبل نے یہ نہیں کہا حضور مجھے تو استثناء حاصل ہے۔ آج جناب سیاسی لیڈروں کے چپراسیوں کو بھی استثناء حاصل ہے۔ واہ بھائی واہ، یہاں یہ جبل کا گورنر ہے، مقرر اللہ کے نبی نے کیا ہے اور آگے صدیقی کے اندر شان و شوکت سے قائم ہے۔ عمر بن خطاب نے طلب کیا ہے، آگے خدمت ہے، یہ نہیں کہا مجھے استثناء حاصل ہے۔ آپ بتائیے آپ درآمد کس لیے نہیں؟ جواب سنیے بڑا سادہ تھا کہ حضور کہا گیا تھا وہاں کے مستحق لوگوں میں بانٹیے، کہا میرے یمن میں کوئی مستحق ہی نہیں ہے، میرے یمن میں کوئی مستحق ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب میرے یمن میں مستحق کیوں نہیں ہے؟ کہا ہم نے خیرات دے کر لوگوں کا چنا نکلایا معذرت کے ساتھ۔ آج ہمیں بھکاری بناتے ہیں، آج ہمیں وہ نسل در نسل بھکاری بنایا جا رہا ہے اور ہر صبح سنیے گا معاذ بن جبل کا، ہم نے قوم کو بھکاری نہیں بنایا بلکہ ہم نے قوم کو خوددار بنایا ہے۔ یعنی قوم کو 10-10 روپے زکات دی، 10-10 کلو کے راشن کے پیکٹ بنا کے ہم نے قوم کا چولہا جلا کے اپنے ووٹ کھڑے نہیں کیے، بلکہ ہم نے ایک بار زکات دی ہے، اتنی دی ہے تاکہ اگلے سال کو کسی اور کو دے سکے۔ ہم نے خوددار بنایا قوم، اور جب قوم خوددار ہو گئی تو کہا اب جو مال مستحقین ہوتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے وہ ہم ہر کسی بیت المال میں بھیج دیتے ہیں۔ تو سرکار عمر بن خطاب نے کہا تھا، کہا مولا تو گواہ رہنا اس بات پہ، اگر چاہتا کہ عالم میں اسلام کا غلبہ اور فتوحات اسلام کی لہر پر ہے تو کہیں عمر بن خطاب کی وجہ سے نہیں بلکہ معاذ بن جبل جیسے لوگوں کے ٹکرا کی وجہ سے ہے۔ حضور کے عاقب تھے جو تقوی کی وجہ سے، جو طہارت کی وجہ سے، جو پرہیزگاری کی وجہ سے وہ قوموں کو عروج دیا کرتے تھے۔ لیکن آج امت کا سوال ہمارے حکمران اور یاد رکھیے گا میرا بڑا قصور حکمران کا کبھی کوئی نہیں۔ ایسے ایک طرح مارنا کیا چلتا چلو چلو میرے کیا حکمران کو رہا سے بات جڑا ٹرمپ ہو کے زکات ریٹ لگ پہ دا مطلب ہے جو موسمی طور پہ مبتدی ہو رہا ہے، اللہ کرے مستقل بھی ہو جائے۔ کچھ کردار ہمارا سرکاری نبی مرتضی شریف اللہ کا قول ہے، اور اعمالکم اعمالکم، لوگوں تمہارے اعمال تمہارے اوپر حکمرانیاں کرتے ہیں، نیک ہو جاؤ تو نیک حکمران بنے، نیک ہو جاؤ تو نیک حکمران بنے۔ لیکن
جب ہم نے نالیوں پر، جب ہم نے سڑکوں پر، جب ہم نے گیس کے میٹر پر، کبھی بجلی کے میٹر پر، بلکہ اڑتے کہا کہ 500 میں ووٹ، جب ہم نے ووٹ دینے کا معیار یہ رکھا ہے تو میں مجھے بتاؤ جو نیکسٹ کرے گا وہ حکومت کرے گا؟ اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، اگر ہمارے اندر پرہیزگاری ہوگی، ہم ووٹ کی صحیح حیثیت کو جانتے کہ یہ کس کا حق ہے، میرے پاس ضمانت ہے اور میں اس کو کس اہمیت کی بنا پہ دے سکتا ہوں۔ حضور اگر آنکھیں کھلی ہوتی تو آج ہم غلام نہ ہوتے اور آج ہم محکومیت کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ آج ہمارے ماں بہنیں بیٹیاں آج وہ لائنوں میں رکھ کر آج وہ لوگوں سے بھیک لگا رہی ہوگی اور آج غیرت مند لوگ ان قطاروں میں لگ کے موت کو سینے سے نہ لگا رہے ہوگے، بلکہ آج ہم عزت اور وقار والی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آج اگر ذلت ہمارا مقدر ہے، پریشانیوں کے پہاڑ ہمارے سروں پر ہے اور اس کے بعد مایوسیاں بھی مایوسی نظر آتی ہے اور مستقبل نہ قوم کا نظر آتا ہے نہ ملک کا نظر آتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ سبب یہی ہے ہم نے بھی کہا چولہا جلنا چاہیے، حلال ہو یا حرام، بچے پڑھنے چاہیے، حلال ہو یا حرام، لباس ملنا چاہیے، حلال ہو یا حرام، عزت شہرت ملنی چاہیے، حلال ہو یا حرام۔ عزیز جب ہم نے تقوی کا دامن چھوڑ دیا تو ذلت اور خواری کو ہمارا مقدر بنا دیا ہے، اور یہ اللہ کا دعویٰ ہے قرآن کے اندر، میں آقا من آقا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسری، تو میں اللہ جس کو عطا کرے اور پھر وہ تقوی اختیار کر لے، تقوی اختیار کر لے، اور فرمایا جب وہ تقوی اختیار کرے گا تو ہم اس قوم کے لیے آسانی کے راستے کھول دیں گے۔ آج اگر ہم پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، دکھوں سے نکلنا چاہتے ہیں، گھریلو ٹینشنوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ملک کی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، نعروں سے نہیں، دعووں سے نہیں، جھوٹے وعدوں سے نہیں، یہ کردار سے تبدیلی آتی ہے۔ اور یہ تو اللہ نے بھی کہا کہ اللہ تعالی یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اقبال کرتے لاہور نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت میں بدل لیتا۔ حضور اپنی حالت خود بدلے، اللہ حالت بدل دیتا، ورنہ ذلت رسوائی ہم بھی برداشت کرتے ہیں، شاید اس کا بنیادہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔